علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، جس سے انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ علم سے انسان آگے بڑھتا ہے، علم سے انسان کا ذہن صاف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو علم ہوگا وہ پڑھے گا، لکھے گا۔ بہت سے لوگ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں پڑھوں گا تاکہ میری نوکری ہو جائے، وہ محنت زیادہ کرتے ہیں، ہر میدان میں اور ہر ایگزام میں اچھے نمبرات سے وہ پاس ہوتے ہیں، اس نیت سے کہ میں آگے بڑھوں گا اور میری نوکری ہو جائے گی، سرکاری جاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، علم کو صرف نوکری کی نیت سے مت حاصل کیجیے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے کہ آپ کے اندر، اپنے اندر اخلاص پیدا ہو، اپنے اندر بڑوں سے ادب کا، بڑوں سے کیسے ملنا چاہیے، بڑوں کا کیسے ہم ادب کریں، یہ چیزیں آپ کے اندر آنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس لڑکا کے اندر اور یا جس لڑکی کے اندر علم ہوتا ہے نا، اگر لڑکی علم سیکھتی ہے تو وہ پورے گھرانے کو پڑھاتی ہے، وہ پورے گھرانے کو پڑھاتی ہے، اپنے پاس بھی پڑھاتی ہے، وہ باہر بھی پڑھاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی گھر کی کوئی بھی لڑکی آج کے موجودہ زمانے میں بالکل جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو آپ پڑھائیے، علم پر فوکس کیجیے، آپ کی بچی آگے بڑھیں گی، آپ کی بچی آگے بڑھیں گی تو آپ کا خاندان آگے بڑھے گا، اس بچی سے آنے والی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن آج ہم کم ظرفی میں اور کم ہمتی میں کیا کرتے ہیں، نہ تو ہم بچی کو پڑھاتے ہیں، نہ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں۔ ہماری بچیاں سرکاری اسکول جاتی ہیں، کیا پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے کبھی ہم جائزہ تک نہیں لیتے ہیں، کبھی ایگزام اور امتحان تک بھی نہیں لیتے ہیں کہ میری بچی اسکول میں آخر کیا پڑھ رہی ہے۔ اس لیے لوگوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے موجودہ زمانے میں یہ جاہل رہنے کا وقت نہیں ہے۔ ایجوکیشن لائف کو آپ آگے بڑھائیے، ایجوکیشن کو آپ جتنا آگے بڑھائیں گے، تعلیم کے سسٹم کو آپ صحیح کیجئے اور اس پر فوکس کیجئے کہ میرا آنے والا ہر بچہ کچھ نہ کچھ پڑھے گا۔ ارادہ رکھیے صاف، اگر ہمارے گھرانے کے اندر کوئی ایک ڈاکٹر پیدا ہو جائے، وکیل پیدا ہو جائے، کوئی اچھا ٹیچر پیدا ہو جائے، ماسٹر پیدا ہو جائے، اچھی بات ہے نا۔ آج اچھے شکشک کی ضرورت ہے، اچھے وکیل کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ عالم بننا چاہے تو آپ اسے عالم بنا دیجئے۔ یہ مت سمجھیے کہ عالم بنے گا 4000 5000 میں کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، بالکل یہ مت سمجھیے، بلکہ اس کو پڑھائیے۔ عالم بننے کے بعد کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے کہ کسی مسجد کا امام ہی بنے گا، کسی مدرسے کا مدرس ہی بنے گا۔ وہ اچھا کاروبار بھی کر سکتا ہے، وہ حلال کام کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، حلال کام کرے گا، اچھا کاروبار کرے گا، اچھی جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا، وہ اچھے لائن میں جائے گا، وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ ہمیں اچھا انسان بنانا ہے، ہمیں اچھا انسان بنانا ہے۔ روزی روٹی کا مالک صرف اللہ ہے، ہم روزی روٹی کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ذریعہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن دینا اللہ کو ہے۔ اس لیے ہم بے صبری کے ساتھ اور دین کے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بے دینی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں نا، یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ہمیں نہیں ٹھکرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی اپنے سینوں میں بسانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی سیکھنا ہے، دنیا بھی پڑھنا ہے، انگلش بھی جاننا ہے، ہندی بھی پڑھنا ہے۔ ہر تعلیم کو آپ حاصل کیجیے، اپنی زندگی کو منور کیجیے۔ جو وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس وقت کو آپ کامیاب بنائیے، اس کو کھیل کود میں، تماشوں میں مت کھوئیے۔
گیا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں، ورنہ وقت آئے گا، آپ پچھتاؤ گے، آپ رو گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پچھتاؤ گے نا، پھر بھی کوئی آپ کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، اور ایجوکیشن کے معاملے میں اور تعلیم کے معاملے میں ہم آگے رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہی یہی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ وہ تعلیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ ہمیں پڑھنے کی تعلیم سب سے پہلے ہمارا قرآن دیتا ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی نے اس بات کی تعلیم ہمیں بتائی ہے، اس لیے ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں تعلیم پر فوکس کرنا ہے، اور پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، آگے بڑھیے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔